رشید صاحب آپ جو عرض کر رہے تھے کہ جو یہ اختلاف مسجدوں میں ایک دوسرے کی نماز جانا نماز پڑھنا، اچھا سب سے پہلے تو ہمارے علماء میں اتحاد ہونا چاہیے. ہمارے جب علماء میں اختلاف ہوگا، آپ کہتے ہیں نا حکومت ابھی آئی کہاں ہے ہماری، جب تک علماء میں اتحاد نہیں ہوگا، علماء میں اختلاف رہے گا تو یقیناً جو ان کے فالوورز ہیں ان میں اختلاف رہے گا. تو یہ ممکن کیوں نہیں ہے کہ پہلے علماء میں اتحاد ہو جائے؟ اس بات کو ایک اور طرح سے کر دوں، کیا کوئی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی بن سکتی ہے جہاں سے ہر بات نکلا کرے کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے؟ دیکھیں بلال بھائی، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ کے اتحاد کے پیچھے پورا مغرب کھڑا ہو، امریکہ جیسی طاقت کھڑی ہو، کن کے پیچھے؟ اس بات کے پیچھے کہ مذہبی لوگ کبھی فرنٹ پہ نہ آ سکیں، تو وہاں پر جب آپ کا مجھے سچ ذرا رکیں، بات کہنے دیں، مجھے بات کہنے دیں. جب آپ کی کوئی ایک حکومت اسلام کی بات کرتی ہے تو راتوں رات اس کے خلاف فیصلے ہو جاتے ہیں. تو پھر جس وقت آپ کی پوری ماشاءاللہ پاور ساری جناب ادھر سے ڈکٹیٹ ہوتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ مولوی نے تو آتے سید سب سے پہلے کہنا ہے کہ جناب یہاں پر سود کا نظام ختم کرو. مولوی نے تو سب سے پہلے آ کر کہنا ہے کہ جہاد کو جناب نصاب میں شامل کرو. مولوی نے تو سب سے پہلے آ کر کہنا ہے کہ جناب یہاں نصاب کو بدلو. علماء میں ہونا چاہیے نا، پہلے آپس میں اتحاد ان کا تو ہونا، ان کا اختلاف جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے میں بالکل مانتا ہوں علماء میں اتفاق ہونا چاہیے. ہماری بدقسمتی ہے کہ بجائے اس کے کہ علماء خود فرنٹ پہ آ کر ایک الائنس بنائیں، کوئی لام کے پیچھے لگے، کوئی میم کے پیچھے، کوئی نون کے پیچھے، کوئی کاف کے پیچھے. یہ ہماری بدقسمتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا علماء کے مزاج کے مطابق نہیں ہے یہ. علماء کے مزاج. سر آپ کوئی رائے اس پہ دیں گے؟ میں گستاخی ہو جاتی ہے تو میں تو کوئی. اچھا سر، ہم ڈرتے کیوں ہیں علماء سے؟ میں ڈرتا ہوں، میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں. اس لیے جی میں آپ سے ڈرتا ہوں، میں آپ کے علم سے نہیں ڈرتا، میں آپ کے تھریٹ سے ڈرتا ہوں کہ اگر میرے سے غلطی ہو گئی تو آپ نے سوشل میڈیا پہ میری جو کرنی ہے نا، تو وہ پھر میں بہا نہیں سکتا. وہ سوشل میڈیا تو زیادہ علماء سے زیادہ کسی اور کے پاس ہے، لیکن علماء، اب اس کا ایک اور جواب یہ ہے کہ چونکہ علماء اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اس لیے ہم ان سے ڈرتے ہیں. اس لیے عوام ہم کو ان کے بھی سوشل وہ میڈیا سے نہیں ڈرتے، اس لیے عوام کو بھی ہم ان کی گولی سے نہیں ڈرتے. علماء جو سے لوگ ایک زمانے میں ہمارے اسٹوڈیو میں گنز لے کے آگے تھے کہ پڑھو ہیں، جو ان سے ہم نہیں ڈرتے. لیکن وہ جو سڑکوں پہ بند کر دیتی ہیں اور ٹیکسیاں جو ہیں وہ نکال کے اس میں سے عورتیں اور بچے ڈنڈے مارتے ہیں، ہم ان سے نہیں ڈرتے. فیض آباد چوک بند ہو جاتا ہے، ہم ان سے نہیں ڈرتے. اچھا، ڈرنے کا بھی انداز ہے کہ خدا سے کیسے ڈرنا ہے اور علماء سے کیسے ڈرنا ہے. سر ساری قوم علماء سے ڈرتی ہے سر، آپ اس بات کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے. اور یہ جو ایک سوال کر رہے تھے نا، جو بات یہ تھی کہ آخر سر کفر کا فتویٰ کون لگاتا ہے؟ کوئی سیاستدان لگاتا ہے؟ دیکھیے آپ کو ڈر نہیں لگتا آپ پہ کوئی کفر کا فتویٰ لگائے؟ سوائے قلم کے آپ نے سب کچھ اس سے چھین لیا. جیسے مرضی ڈنائی کر دیں، خدا کی قسم اس ملک میں کون سا ایسا شخص ہے جو اس بات سے نہیں ڈرے گا کہ اس کو کہہ دیا جائے تو کافر ہے؟ وہ ساری زندگی نکاح نہیں دوبارہ کر سکتا، وہ جان چھوڑاتا پھرے گا. آپ کیوں ڈنائی کرتے ہیں کہ علماء سے ہم عوام ڈرتی ہے؟ یہ دو طبقات ہیں، یہ علماء کا طبقہ ہے، یہ عوام کا طبقہ ہے. درمیان میں خوف کیوں حائل ہے؟ آپ کہیں خوف حائل ہی نہیں ہے، پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ نہیں، کون سا خوف حائل ہے یہ ایک زندگی کا. لیکن ایک سوال یہ تھا، تھوڑا سا اس کو ہم ملا لیتے ہیں کہ اصل مشکل کہاں پہ ہے. مشکل یہاں پہ آ گئی ہے کہ اگر سارے انبیاء ایک جگہ ہوتے نا تو کیا ہے، اختلاف نہیں ہوتا. ابھی مشکل یہ ہے کہ خداوند عالم نے ہمارے درمیان سے وہ ستون جو ہمارے درمیان ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں. وہ ستون کیا ہے؟ وہ ستون ہے جسے ابھی ہم بات کر رہے تھے، راسخون فی العلم. ابھی تعلیم تو ہے، حکمت قرآن تک آئے ہیں. سر میں ہاتھ باندھ کے جملہ کہہ دوں، ہاتھ باندھ کے، میں خدا کی قسم ہاتھ باندھ کے جملہ کہہ رہا ہوں، وہ ستون ہے محبت اہل بیت. اگر بغیر منافقت کے سب وہاں پہ اکٹھے ہو جائیں نا تو کوئی اختلاف نہیں ہے. ہماری تو وہاں بھی منافقت ہے. حالانکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ رسول نے 4 چیزیں دی ہیں. وہ کیا ہے؟ یزکیہم ہے، یتلو علیہم آیاتہ، یزکیہم، یعلمہم الکتاب والحکمہ. حکمت ابھی مومن سے کیا ہے، جو کہ ذالت المومن تھی، وہ ابھی گم ہوئی ہوئی ہے. وہ ٹک ٹاک میں مصروف ہے نا، مومن ٹک ٹاک میں مصروف ہے. میں ایک رسول کی حدیث نقل کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ حکمت کیا ہے. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. آپ جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے تھے، دیکھیے ہم نے قرآن کو لے لیا لیکن صاحب قرآن کو نہیں لیا. ہم نے راسخون فی العلم مر نہ جائیں خدا کی قسم.
قرآن کو لے لیا, صاحب قرآن کو نہ لیا. یار کیا مختصر کیا کیوں زندہ ہے پھر؟ مختصر ابھی بات. بلال بھائی, آپ کے پہلے سوال کا جواب کہ قوم ایک طرف کھڑی ہے, علماء دوسرے طرف کھڑے ہیں. یہ قوم علماء کے ساتھ اتنی مخالف ہے, علماء اس سے اس قدر مخالف ہیں کہ مسجدوں میں جگہ نہیں ہے. ہر محلے میں 3 مسجدیں, تو باریاں لگی ہوئی ہیں کہ پہلی جماعت ختم ہو دوسری پہ ہم جائیں. سڑکیں بند ہیں, گلیاں بند ہیں. دن میں 5 بار یہی عمل ہوتا ہے پیچھے اور جا کے پھر پھل مہنگا بیچیں, پھر بلیک کریں, پھر 50 روپے کی چیز 500 روپے میں بیچیں. مطلب وہاں پہ مجھے بتاؤ یہ کیسا اختلاف ہے کہ دن میں 5 بار مڑتے ہیں تو پھر مولوی کے پیچھے, مڑتے ہیں تو پھر مولوی کے پیچھے. سر مولوی کے پیچھے نہیں جا رہے, اللہ کے واسطے جا رہے ہیں. وہ اینک لگائیے جس اینک کے اندر علماء کی بھی کوئی معاملات اس گفتگو میں جنرلی میں عرض کروں, اور یہ ہسٹوریکل ایک پکی بات ہے جس سے انکار نہیں ہو سکتا. آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس قائد اعظم کی صدارت میں ہو رہا ہے, اور کہا کہ ہماری تو بات کی کوئی تائید نہیں کر رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ قائد اعظم کی صدارت میں اجلاس میں بیٹھے ہوئے نوابزادہ لیاقت علی خان وغیرہ کہ ہماری بات کی تو کوئی تائید نہیں کر رہا ہے. تو یہ تو ہم پاکستان کے بنانے کا منصوبہ اچھے خیالات سے پیش کر رہے ہیں. وہاں ڈیسائیڈ ہوا کہ نوابزادہ لیاقت علی خان کی سربراہی میں کمیٹی بنائی جائے. وہ مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نورانی صاحب کے والد اور مولانا عبدالحمید بداوی کے پاس جائے اور ان سے علماء کا تعاون حاصل کرے تو پاکستان بنے گا. کیا وجہ تھی کہ نواب قائد اعظم پیر مانکی شریف کے پاس گئے, پیر سے جماعت علی شاہ صاحب کے پاس گئے, یہ لوگ اس محفل میں موجود کیوں نہیں تھے, جانا کیوں پڑا؟ نہیں, مسئلہ یہ نہیں ہے. یہ وہاں کیوں نہیں تھے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ نے ان کو وہاں پہ حصہ کیوں نہیں بنایا؟ نہیں, انہوں نے قائد اعظم نے جا کر پھر سرسور بنایا, اور پھر 23 مارچ 1940 کو جو لاہور میں پروگرام ہوا اس میں 2 تقریری مذہبی امور کے لوگوں کی رکھی گئیں, پیر خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب کی اور مولانا بداوی صاحب کی. دراصل بات یہ, قوم تو راغب ہے مسجد کی طرف بھی, امام کی طرف بھی, لیکن ایک طبقہ ہے جو نماز کے طرف جانا نہیں چاہتا, تو وہ ہمیشہ علماء کے خلاف کوئی نہ کوئی نکتہ نکال کر بدزنی پیدا کرتا رہتا ہے. بے شک ایسی آپ کی بات بالکل درست ہے. چھوٹا طبقہ جی بس اس میں ایک بات کہوں گا کہ دیکھیں ہم مسلک کی طرف لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں. اب جو زمانہ آ گیا ہے, آپ نے منہ کا سوال چھین لیا, ہم کیا اسلام کی طرف لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں؟ مسلک کی طرف لے کے جا رہے ہیں, دین کی طرف نہیں لے کے جا رہے. دین سب کا ایک ہے. اس کا مطلب وہ جو سارے لوگ جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں وہ مس لیڈ ہیں. ہاں, لیکن اب میں ادھر نہیں جاؤں گا. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, تو اصل بات یہ ہے کہ اب کوئی ایسا مذہب چلایا جائے اچھا جو سب کو جس میں انسان کو انسان بنایا جائے, مسئلہ حل ہو جائے. اب میرے تینوں علماء اکرام ظاہر ہے کہ آپ سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. قرآن مجید کی آیت ہے کہ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو, لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ الگ رسی میں الجھا ہوا ہے. تو کیا ممکن نہیں کہ رسی ایک ہو؟ پہلے رسی ڈیفائن کر لیں. دیکھیں بلال بھائی نے کہا کہ رسی کو ڈیفائن کریں, تو اس کے حوالے سے ہے کہ رسی سے مراد یا تو اللہ کا قرآن ہے, کتاب اللہ ہے, اور اس کو حضرت امام جعفر صادق اور امام قرطبی اور دیگر کئی ائمہ نے لکھا ہے کہ حبل اللہ سے مراد آل بیت اطہار ہیں. اور اگر آل بیت اطہار ہوں تو پھر بھی ٹھیک ہے کہ حضور نے فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک کتاب اللہ, دوسری اطرت ہے. یہ لم یفترقا حتی یرد علی لن یتفرقا حتی یرد علی لوز, یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے, اس پر اکٹھے آئیں گے. چھوٹے سے وقت پہ جانا ہے, لیکن میں یہ بات جو ہے نا یہ حلفاً کہہ رہا ہوں اور بغیر اپنے مہمانوں کی طرف دیکھے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ خدا کی قسم یہ بڑی بابرکت بات ہے کہ مذہب دین اسلام ایسا ہے جس میں آپ اپنے راہبوں کے ساتھ, اپنے بشپس کے ساتھ, اپنے اماموں کے ساتھ بیٹھ کے مذہب پہ تازہ ترین اور ہر لحاظ سے بحث کر سکتے ہیں. یہ کلچر کسی اور مذہب میں نہیں موجود. یہ جو ظرف اور دل ہمارے علماء نے دیا ہے نا, خدا کی قسم اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ آباد رکھے اور روز قیامت ان کے چہروں کو روشن رکھے انشاءاللہ. وقفہ لیتے واپس آتے ہیں. اور ساتھ